ہماری خیر خواہی کے لیے کچھ باتوں کی تاکید بہت ہی زیادہ کی گئی. ہم لوگ اپنی ناسمجھی یا کسی اور سبب یا اسباب کی وجہ سے اس بارے میں عام طور پر اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارے دین میں ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کی خیر ہے. تو دین کو جتنا چھوڑیں گے خیر میں اتنی زیادہ کمی واقع ہو، اور وہ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے دین پہ آ جائیں، شر مٹ جائے، خیر عام ہو جائے. اور جو باتیں ہم دین کی چھوڑ رہے ہیں، صرف چھوڑ ہی نہیں رہے، ان باتوں کے بارے میں احساس بھی مٹ رہا. ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات مردوں اور ان کے غیر محرم، مردوں اور غیر محرم عورتوں کا اختلاط، احساس مٹ رہا. اس مٹانے میں اگر باہر کے لوگوں کا دخل ہے تو اندر کے غداروں کی اس بارے میں کرتوتیں بھی کچھ کم نہیں. قدم قدم پہ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کا نام لیا جائے. اور یہ بات اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب اس بارے میں بات کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کون سا زمانہ ہے کہ اس بات کو کیا جائے؟ اے اپنے خیال میں عقل مند، تو زیادہ جانتا ہے انسانوں کی حقیقت کو یا ان کے پیدا کرنے والے زیادہ جانتے ہیں؟ تو ان کا زیادہ خیرخواہ ہے یا وہ زیادہ خیرخواہ ہے؟ انہوں نے جو دین نازل کیا اس میں کیا ہے؟ ایک لمبی بات اور مدلل اور مفصل بات. ایک مثال بہت چھوٹی، شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں بات اتر جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دروازے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیں کہ کوئی بندہ اس دروازے کو استعمال نہ کرے. میرے ساتھ غور کیجئے، یہ بات کس جگہ کی ہے؟ مسجد نبوی کی. کعبۃ اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ اور کوئی ہے؟ کیوں اباب جی؟ اور جو اس مسجد میں آنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرات انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بلند ہمارا ایمان ہے. انبیاء اور رسولوں کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات کے تمام انسانوں سے بلند و بالا. صدیق ایسا کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی نہیں. اور اسی طرح دیگر صحابہ
سابقہ انبیاء کے ساتھیوں سے اعلیٰ ہے. اور کس لیے آئے تھے؟ مسجد میں کس لیے آتے ہیں؟ اس کام کے لیے کہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اتنا بڑا کام اللہ نے بنایا ہی نہیں. اللہ کی نماز کے لیے. اور ان کے اس وقت امام کون ہے؟ مشرف کون ہے؟ یہ ماحول بڑا اچھا ہے. رولز اینڈ ریگولیشن موٹے موٹے لفظ بول کے سمجھتے ہیں شریعت تو کینسل ہو گئی. اتنی انگریزی بول رہے ہیں. ان ایسے رولز اینڈ ریگولیشن کہاں ہیں؟ ان ایسا نظم و ضبط کہاں ہے؟ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اور آنے والی خواتین، ان ایسی خواتین کائنات میں اور ہیں کوئی؟ جنت کی سردار خواتین. تو حکم کیا ہے؟ ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جائے. اس سے کوئی بندہ مسجد میں داخل اللہ کے لیے اور کریں. یہ بات مٹ رہی ہے کہ نہیں مٹ رہی؟ اور اس کے مٹانے میں فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک کا کتنا حصہ ہے حصہ کہ نہیں؟ نہیں جی 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 بیڑا غرق کر دیا. اللہ کے لیے کچھ سوچیں سوچیں سوچیں. انجام ہوگا نہیں، ہو بھی چکا ہے. بقدر استطاعت، بقدر قطرہ قطرہ دریا شوت. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ پابند ہیں اپنی طاقت کے. ہم تو کچھ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ سے دعا بھی کریں. اس حدیث کے روایت کرنے والے، اللہ کی شریعت پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی شریعت کی حقانیت کا اعلان اقرار کرنے والے، ان کا اس بات پر عمل کیسے تھا؟ ابن عمر، اللہ کی انگنت رحمتیں ان پر. صاحبان جی سمجھ آ رہی؟ ان کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام نافع بیان کرتے ہیں. ظفر صاحب جی توجہ فرمائیں. فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ابن عمر موت تک اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے. اور ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نوعمر نوجوان تھے. آپ کے بعد لمبا عرصہ 2-4-6 ماہ یا 2-4 سال زندہ نہیں رہے، لمبی عمر پائی اور بڑا عرصہ مسجد مدینہ طیبہ ہی کے شہری رہے. شاگرد اور آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب تک زندہ رہے اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہ ہوئے. ابن عمر کی تربیت اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن نہیں، جو اللہ کے نبی پاک صاحب نے فرما دیا کہ اختلاط بہترین عبادت کے لیے کائنات کی جگہوں میں دوسری مبارک جگہ نہیں کرتا. اللہ پاک فضل الہی کو، آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ملک کو، معاشرے کو، امت کو عقل دے دے. تباہ ہی کی طرف جا ہی نہیں رہے، تباہ ہو رہے. اللہ بچائے، اللہ بچا لے اور تباہی کے اسباب سے بچائے، تباہی کے اسباب سے بچائے، تباہی کے اسباب سے بچائے. بات ختم کرنے سے پہلے پھر
اپنے اور آپ کے ایمانوں کی تقویت کے لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری آپ کی خیر شریعت کی پابندی میں، اور میری اور آپ کی شریعت کی پابندی سے انشاءاللہ دنیا میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ آخرت بھی اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، ہاں امتحان ہوگا، اور یہ ہوتا ہے، اور سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم شریعت کی پابندی کرتے ہوئے امتحان سے گزر گئے تو انشاءاللہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ خوشیاں دیں گے، سعادتیں دیں گے، ترقیاں دیں گے۔ اللہ موت سے پہلے یہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔